بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج جس خاص تسبیح کے بارے میں، جس خاص عمل کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک مبارک نام ہے، اور فجر کے بعد کوئی بھی میرا بھائی میری بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور پھر 3 دن یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کوئی ناغہ کیے ہوئے 3 دن آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سب سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، روپے پیسے کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، لاکھوں کروڑوں مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے اور مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے، بڑا ہی خاص عمل ہے۔ جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ دنیا کی محبت، یہ دنیا کے لوگ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے، پھر دنیا کی ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرے گا تو مخلوق اس سے دھوکہ ضرور کرتی ہے، پھر وہ مخلوق سے گلے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ سے ہی محبت کرو، پھر ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی۔ اور ایک بات اور کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو، کسی کو یہ نہ سمجھو کہ یہ غریب ہے، یہ مفلس ہے، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے، ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور مت سمجھو۔ دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ ہے اللہ سے محبت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اسے اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل امین اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ تو جبرائیل اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر وہ آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ تو وہ سب اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین کو تنگ کر دیا جاتا ہے، یعنی زمین والوں کی اس کے ساتھ دشمنی ہو جاتی ہے۔ پھر جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن رہتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے اللہ سے محبت کرو، یہ دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا رہے گا، آپ کی جو بھی مشکل ہے یا پھر آنے والی مشکل ہے وہ ختم ہوتی رہے گی۔ تو آج کا وظیفہ کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو یہ خاص تسبیح کا راز ہے جو آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پورے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں مختلف طرح کی جو پریشانیاں ہیں جس سے انسان کو مختلف طریقوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، ہر کسی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو لازمی آتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے صبر اور نماز سے کام لینا ہے۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ عطا کرے گا، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے ان مع العسر یسرا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ بیکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل کرم فرماتا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ پاک اتنا عطا فرما دیتا ہے، کسی چیز کی بھی کمی نہیں رہتی۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے غفور الرحیم، بے شک سارے خزانے آپ کے ہی ہیں، آپ کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، کبھی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ جتنے لوگ بھی پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، میرے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام مشکلات کو ختم کر دے، ان کو شاد و آباد اور خوشحال کر دے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کو ذرا توجہ سے سمجھ لیں۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے۔ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے، اور سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ سب درودوں سے افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ ویسے آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی آپ نے 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا سمیع یا سمیع یا سمیع، اللہ پاک کا بابرکت صفاتی نام ہے، آپ نے اس کی ایک تسبیح 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا دوسرا اسم مبارک ہے یا واسع، اے وسعت دینے والے، یہ 2 تسبیحات ہیں، آپ نے 200 مرتبہ اللہ پاک کے یہ 2 مبارک ناموں کو پڑھ لینا ہے، یعنی 100 مرتبہ یا سمیع اور 100 مرتبہ یا واسع پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اب جو آخری تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں، اس تسبیح کو کرنے میں بھی آپ کے صرف 1 منٹ لگے گا۔ آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی کم از کم تعداد 300 مرتبہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر دیکھنا اسی دن آپ کے مال و دولت میں خوب اضافہ ہو جائے گا۔ یہ خاص ایسی تسبیح ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جو عرش کے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، یہ ان کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھ کے اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ تو آپ نے صرف 300 مرتبہ اس کو، اگر ٹائم نہیں ہے تو 300 مرتبہ پڑھ لیں، اگر ٹائم ہے تو آپ 1000 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 5 سے 7 منٹ نکال کے اس وظیفے کو اسی ترتیب کے ساتھ اگر آپ کر لیتے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی رزق کی تنگی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور مستند ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کی رزق کی تنگیاں ختم کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کی روزی میں دن دگنی رات چگنی ترقی کر دے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دل پہلے دنوں سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایسا باکمال عمل ہے، آپ کی جو بھی دلی حاجات ہوں گی اس کے لیے آپ اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔